بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ بہت زیادہ معذرت کے ساتھ ہماری چھٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور رمضان المبارک میں کچھ سبق کی ترتیب بنی تھی، لیکن پھر رمضان المبارک کے اینڈ میں جا کے سبق کا سلسلہ رک گیا، اور مصروفیات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور اس کے ساتھ گلا جو ہے اس کا بھی مسلسل استعمال ہوتے ہوتے وہ گلا بھی گلا کرنے لگ گیا، تو گلے کی کچھ خرابی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور مصروفیات بھی آڑے آ گئیں، جس کی وجہ سے آپ کا سبق کا سلسلہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے روکنا پڑا ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ آپ کے سبق جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلتا رہے۔ بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور یہاں بھی کامنٹس کے اندر بھی لوگوں نے پوچھا کہ سبق نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ جی اب سبق کا پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سبق جو ہے وہ ریگولر آتا رہے۔ ابھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، یہ جو سیکھنا سکھانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قرآن پاک کی جو نسبت ہے بہت بڑی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت ہم سے لیتا رہے، اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو بہرحال ہمارا سبق پہنچا تھا جی سورہ آل عمران پہ، اور سورہ آل عمران کی ہم نے پڑھ رکھی تھی آیت 43 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 44، 44، 45 اور آیت نمبر 46۔ 3 آیات جو ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے، ساتھ اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اس آیت مبارکہ کی آپ تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ذالک من انباء الغیب، یہاں من نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو اظہار حلقی، یعنی کہ آواز کو آپ ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ تیزی سے آپ اس کو پڑھ دیں گے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ آنی۔ اگر آپ کو بھول نہیں گیا تو میں پھر یاد کروا دوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ آنی۔ ایک ہوتا ہے غنہ آنی، اور ایک ہے غنہ زمانی۔ غنہ زمانی وہ ہوتا ہے جس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، نون کے اوپر جب تشدید ہو، جیسے ان اللہ، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا ہے تو اسے غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا غنہ آنی ہے جو آنن فانن ادا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، جیسے من انباء الغیب۔ اچھا، من پہ یہ ہے کہ آواز ناک میں گئی ہے ایک لمحے کے لیے، تو اس وجہ سے یہاں جو غنہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ غنہ آنی۔ آگے دیکھیے گا، انباء الغیب، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں اقلاب ہوگا، نون کو ہم میم سے چینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مد ہے، مد متصل، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر، غیب نوحیہ الیک۔ یہاں سے پھر سنیے گا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ آگے یہاں رموز اوقاف میں سے تو ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ وقف کریں گے زبر زیر پیش پہ، جب ہم رکتے ہیں تو اس کو آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، جیسے الیکا تو الیک ایسے۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم۔ جی وما كنت، یہاں نون ساکنی بتا اخفا کیجیے گا۔ لدیہم، اسے مجہول نہ پڑے گا، لدیہم یہ مجہول ہوتا ہے، لدیہم، لدی دی یہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ لدیہم اذ یلقون اقلامہم، قاف موٹا رکھیے گا، یلقون اس میں بھی، اور قاف کلکلا بھی ہے کیونکہ ساکن ہے، موٹا بھی کیجیے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔
اقلامهم ایہم یکفل مریم، مریم یہاں را جو ہے موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے. یہاں رموز اوقاف میں سے صاد ہے. اب یہاں وقف تھک کے اگر آپ رک جائیں تو یہاں وقف درست ہے. آگے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. وَمَا كُنْتَ یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجیے گا. جی یہاں اس میں دیکھیے گا اذ قالت الملائکۃ، یہاں قال میں قاف موٹا ہے، ساتھ الف جو ہے وہ بھی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ الف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا ہو جاتا ہے، اور الف سے پہلے اگر باریک ہو جائے تو الف بھی باریک ہو جاتا ہے ایک لمحے میں ہی. جی آگے جو مد ہے اسے مد متصل کہتے ہیں. الملائکۃ بڑی مد بھی سے کہا جاتا ہے، 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. یا مریم ان اللہ، لفظ اللہ موٹا ہے اور اس کے ساتھ جو نون ہے مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، غنہ کیجیے گا یہاں پہ. ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بکلمتم یہاں بکلمتن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، حروف یرولون میں سے ادغام ہے غنے کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ بکلمتم من. اب اسے بکلیمہ نہیں پڑھنا آپ نے کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کاف کے ساتھ بھی الف ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے، کاف کے اوپر صرف زبر ہے، یہ بلکہ لام ہے. کاف زبر کا لام سے لی کلی، کلی، اسے کالی ایسے بھی نہیں کرنا، کلی. بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ. منہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے یہاں پہ اظہار ہوگا. جی آگے عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. وجیہا یہاں تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. وجیہا فی دنیا، دنیا میں کیا ہے؟ اظہار مطلق کہا جاتا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. نیکسٹ دیکھیے گا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، اور جیسے آپ نے پہلے سنا ہے کہ تشدید ہو جب نون کے اوپر تو غنہ کرتے غنہ زمانی. اور آگے فی المہد وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں پہ کیا ہے؟ ادغام، اور اسے کہا جاتا ہے ادغام مال غنہ. تنوین کے بعد واو یرملون کا غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. جی اب ان 3 آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے گا. جی سب سے پہلے آیت 44 کا ترجمہ دیکھیے گا. ذَلِكَ یہ، من سے، انبا کہتے ہیں خبریں، الغیبہ غیب، نوحیہ ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وما کونتا اور آپ نہیں تھے یا تو نہیں تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کہ کون، یکفل پرورش کرے، مریم مریم کی، وما اور نہ کونتا تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. جی اس کی تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ان کی کفالت کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ اتنی نیک بچی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ سب کی خواہش تھی کہ وہ سب اس کی جو کفالت کریں، ہر کوئی یہ خواہش مند تھا کہ یہ ہم اس کی کفالت کریں گے. تو پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے اور تو اس وقت کیا ہوا کہ قرآن اندازی کی نوبت آئی کہ بھائی چلیں بندے زیادہ ہیں تو ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہی جو ہے حضرت مریم کی کفالت کریں گے. کیونکہ اس زمانے جو قرآن ہے وہ کیا تھا؟ قرآن اندازی وہ قلموں کے ذریعے کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں پر قلم ڈالنے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. جی آگے دیکھیے گا. اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، جب فرشتوں نے مریم سے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرکی
بشارت دیتا ہے، تجھے بشارت دیتا ہے بکلمتن، ایک کلمہ کی، منہ اپنے، اسمہ اس کا نام کیا ہوگا جی، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن وہ کیسا بیٹا ہوگا جی، وجیہن ہوگا، با آبرو ہوگا، عزت والا ہوگا، شان والا ہوگا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں کیا ہوگا، ومن المقربین مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ فرشتوں نے خوشخبری دی تھی حضرت مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وَيُكَلِّمُ اور وہ باتیں کرے گا الناس لوگ، فی المہدی گہوارہ میں، وکہلن اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین نیکوکار میں سے، راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی جا رہی ہے حضرت مریم کو، تو ساتھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ جو ابھی ماں کی گود میں ہوگا، جیسے سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ ماں کی گود میں ہوگا۔ جب ماں پر لوگوں نے اعتراضات کیا حضرت مریم پر کہ بغیر شوہر کے کیسے بیٹا پیدا ہو گیا، تو آپ کے تو امی ابو بڑے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، تو مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں ابھی 1 دن کی تھے، تو وہ اس وقت وہ بول پڑے اور کیا کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو ایک تو ماں کی گود میں بولیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور ان کا جو ہے وہ نیکوکار لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے اور آپ سے رائے لینی ہے، آپ اس پہ ضرور جو ہے کمنٹس کیجیے گا کہ 2 آپشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم 2 3 آیات کا سبق جیسے چل رہا ہے، اس کو تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہم تجویدی رولز جو ہیں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دیتے ہیں، اور ایک دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سبق تھوڑا زیادہ کر لیا کریں اور یہ چیزیں تھوڑا بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جایا کریں، بس تھوڑا بتا دیا اور یعنی پتلا بتا دیا اور آگے چلے، لیکن سبق ہم اس کی مقدار بڑھا دیا کریں، کیونکہ جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ تجوید میں اچھے خاصے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، اور انہیں یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح ان کو پتہ چل گیا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے، جب بھی میں سوال پوچھوں اس حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، تو لوگ بہت اچھا ماشاءاللہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا، سبق بڑھا دیں، تجویدی رولز تھوڑا سا کم کر دیں، موٹا بیان کر دیں، یا دوسرا پھر یہ آپشن ہے کہ جیسے یہ ہے کہ سبق کم رکھیں اور تجویدی رولز تھوڑا زیادہ رکھیں؟ آپ ضرور کمنٹس کے اندر بتائیے گا، اور دعا میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔